اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کبیر سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ پیش خدمت ہے۔ تفسیر کبیر جلد اول سے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورت کے معنی عربی زبان میں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 منزلتن یعنی درجہ، نمبر 2 شرفن یعنی بزرگی بڑائی، نمبر 3 علامتن یعنی نشان، نمبر 4 اونچی دیوار یا عمارت جو خوبصورت بھی ہو، نمبر 5 یہ لفظ سورتن سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں حمزہ ہے جو ما قبل مضموم کی وجہ سے واو سے بدل گیا ہے۔ اس لفظ کے معنی بقیہ کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں ہوا فی اسعر الناس، یعنی وہ قوم کے بقیہ لوگوں میں سے ہے۔ نمبر 6 ایسی شے جو پوری اور مکمل ہو۔ عرب جوان تندرست اونٹنی کو سورتن کہتے ہیں۔ سورتن کی جمع سورن ہے، یعنی صورتیں۔ قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سورتن کے کیوں کہتے ہیں، اس کے متعلق مختلف علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس لیے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کا درجہ بڑھتا ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ اس سے بزرگی حاصل ہوتی ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ صورتیں مضامین کے ختم ہونے کا نشان ہیں، بعض کے نزدیک اس لیے کہ وہ ایک بلند اور خوبصورت روحانی عمارت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں، بعض کے نزدیک اس لیے کہ وہ سارے قرآن کا بقیہ یا حصہ ہیں، بعض کے نزدیک اس لیے کہ ان کے اندر ایک مکمل اور پورا مضمون آ جاتا ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ یہ اختلاف صرف ذوقی ہے، ورنہ سورت کے 6 معنی جو بیان ہوئے ہیں وہ 6 کے 6 ہی اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے معین ٹکڑوں کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نمبر 1 قرآن کریم کا حصہ ہیں، نمبر 2 اور ان میں سے ہر ایک میں ایک مکمل اور پورا مضمون بیان ہوا ہے، نمبر 3 وہ بلند اور خوبصورت روحانی تعمیر پر مشتمل ہیں جن میں داخل ہونے والا، نمبر 4 اعلیٰ مرتبہ اور نمبر 5 بزرگی پاتا ہے، اور نمبر 6 ان پر عمل کرنے والے کو دوسرے لوگوں کے مقابل پر ایک خاص امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ سورتن کا لفظ جو قرآن کریم کے خاص ٹکڑوں کی نسبت استعمال ہوا ہے، یہ الہامی نام ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، پس سورت کا لفظ خود قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے اور الہامی نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ لفظ استعمال فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت علی آنفا سورۃ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کے ان حصوں کو جن کو آج مسلمان سورتیں کہتے ہیں، سورت ہی کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بعد کا رکھا ہوا نام نہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کے ابتداء میں رکھی ہوئی اس مختصر سی سورت کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، جو مختصر ہو کر سورۃ الفاتحہ بن گیا ہے۔ اردو دان لوگوں نے آگے اسے فارسی اسلوب پر سورہ فاتحہ بنا دیا ہے۔ اس کا یہ نام ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے، ان عبادہ ابن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جب تک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ یہی روایت اس صحابی سے انہی الفاظ میں مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ میں بھی مروی ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں، جن میں سے مشہور نام جو بعض قرآن کریم سے اور بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ یہی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریر نے بھی نقل کی ہے۔ میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر کے تقسیم کر لیا ہے، یعنی آدھی صورت میں صفات الہیہ کا ذکر ہے اور آدھی میں بندے کے حق میں دعا ہے۔ نمبر 2، سورۃ الحمد۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی، یعنی سورہ الحمد للہ کے دوسرے نام ام القرآن اور ام الکتاب اور السبع المثانی بھی ہیں۔ نمبر 3 و 4 و 5، ام القرآن، القرآن العظیم اور السبع المثانی۔ یہ 3 نام بھی اس صورت کے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ام القرآن وہی السبع المثانی وہی القرآن العظیم۔ سورہ فاتحہ ام القرآن بھی ہے اور السبع المثانی بھی ہے اور القرآن العظیم بھی ہے۔ السبع المثانی کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، پس یہ نام قرآن کریم کا رکھا ہوا ہے۔ نمبر 6، ام الکتاب۔ اس نام کا ذکر ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے اور اوپر نمبر 2 میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ نمبر 7، الشفا۔ یہ نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہے۔ بیہقی فی شعب الایمان میں یہی روایت مروی ہے، لیکن من کل داء کی جگہ من کل سم کے الفاظ ہیں، یعنی ہر زہر کا علاج ہے۔ نمبر 8، الرقیہ، یعنی دم کرنے والی صورت۔ یہ نام بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مذکورہ مسند احمد بن حنبل و بخاری میں درج ہے۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کسی کو سانپ نے ڈس لیا تھا، میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اسے شفا ہو گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یدری کا انہا رقیتن، تم کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ، بس میرے دل میں ہی یہ بات آ گئی۔ نمبر 9، سورۃ الکنز۔ بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اعطانی فیما من بہ علی فاتحۃ الکتاب وقال ہی کنز من کنوز عرشی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جو احسان فرما کر مجھے انعام دیے ہیں ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔
فاتحہ نام میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پس یہ 9 نام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ اور نام بھی اس صورت کے صحابہ سے مروی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد 25 تک لکھی ہے۔ علامہ قرطبی نے 12 نام لکھے ہیں، لیکن باقی ناموں کا ثبوت چونکہ قرآن و حدیث سے مجھے نہیں ملا، میں نے انہیں بیان نہیں کیا۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 3۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔